اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق اللہ العظیم. اور اے آدم، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیں اور اس میں جو چاہیں جہاں سے چاہیں کھائیں، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ تو آپ دونوں بھی ایسے لوگوں میں ہو جائیں گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں. یہ سورہ اعراف کی 19 نمبر کی آیت ہے. اس میں جو بات سب سے پہلی ہے، جسے سب سے پہلے سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. we should enjoy them, we should avail of them, we should use them for whatever we can use. لیکن جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے جو اگرچہ جائز ہو، لیکن اس جائز کو کرنے کی وجہ سے ناجائز کے کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں. آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی اژدہے کو اپنی آستین میں ڈال لے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اژدہا اسے نقصان نہ پہنچائے. اگر کوئی انسان کسی شیر، کسی چیتے اور بھیڑیے کے قریب اپنے آپ کو کر دے، قریب میں جا کر وداؤٹ اینی بیریئر وہ کھڑا ہو جائے، تو ایسا بہت مشکل ہے کہ وہ اس کے نقصان، اس کے حملے سے بچ جائے. اگر کوئی انسان کسی چلتی ٹرین کی پٹری کے قریب چلا جائے تو ایسا بہت مشکل ہے کہ وہ نقصان نہ اٹھائے. ایسے ہی جتنی چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، زندگی گزارنے کے کوئی بھی طریقے ہوں، جو بھی ہو، اللہ نے اگر اس سے منع کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے، تو اس کے قریب ہونے سے بھی انسان غلطی میں مبتلا ہو جائے، اس کا بہت زیادہ ڈر ہے. اس لیے ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے اگرچہ وہ جائز ہے جو ناجائز تک ہمیں پہنچا دے. اب اس آیت کی تفصیل. وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت میں رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اس کی ڈیفائنس، اس کی ڈس اوبیڈینس، اس کے ایروگنس کی وجہ سے، پھر حضرت حوا کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں. اور یہ بڑا اعزاز ہے انسانوں کے لیے کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آنر ملا، یہ ڈگنیٹی ملی کہ انہیں جنت میں رہنے کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ دونوں جنت میں جو چاہے کھائیں، جہاں سے چاہے کھائیں، جس طرح سے چاہے رہیں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہے کھائیں. کھانے میں آپ کو کچھ سوچنا نہیں پڑے گا کہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے لائیں، اور کہیں کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کا ڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل فراغت کے ساتھ آپ کھائیں. لیکن یہ درخت، فلاں درخت، اس کو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے
کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی اپنی رہائش میں in her residence she will be under her husband کہ شوہر جہاں رہتا ہے بیوی کو وہیں رہنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی جہاں وہ رہ رہا ہے ساتھ میں بیوی کو رکھے. بہت سے لوگ ہیں تھوڑے سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے سال ہا سال for many years or several years he is away from his wife. That's not good. یا ایسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جس کا ایسا سسٹم ہے کہ بس ایک پرٹیکولر ڈیل آف ٹائم پرٹیکولر اسپین آف ٹائم میں دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، باقی پورے دن وہ ایک دوسرے کے محرم جیسے ہوتے ہیں. دس از اگینسٹ دا تھیم آف دس پرٹیکولر پورشن آف آیا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اس ٹکڑے میں یہ بات بتائی گئی ہے اشارتاً کہ بیوی کھانے پینے اور دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرنے میں شوہر کے انڈر میں نہیں ہوگی کہ اسے جو پسند ہے وہی یہ کھائے، بلکہ she will have her own choice. That's not under the choice of her husband. ہم لوگوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے.